السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا۔ جو لوگ ابھی تک سبسکرائب نہیں کر سکے انہیں چاہیے کہ وہ سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو ان تک پہنچ سکے، کیونکہ عید قربان قریب آ رہی ہے۔ اس لیے آج سے میری کوشش ہے کہ جتنے حدیث قربانی کے متعلق ہیں میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں، اور جتنی قرآنی آیات ہیں وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ آپ لوگ اس پر عمل کر کے اپنی قربانی صحیح اور احسن طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ قربانی ہے۔ سب سے پہلے میں آیات قرآن پاک سے آپ کو بتاؤں گا قربانی کا مقصد کیا ہے اور یہ کس لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس سے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی سے مراد کہ آپ کی خلوص نیت، آپ کا قربانی دینے کا مقصد، آپ کا کہیں قربانی دینے کا مقصد یہ تو نہیں کہ آپ دکھلاوے کے لیے دے رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن پاک میں واضح کر دیا کہ قربانی کا مقصد صرف اور صرف تقوی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث شریف پہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور اس کے باوجود قربانی نہ دے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور اس کے باوجود قربانی نہ دے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی استطاعت، قربانی کا حق رکھنے والے کے ساتھ کتنا سخت حدیث بیان کی ہے کہ وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے جو قربانی نہ دے، استطاعت رکھنے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود۔ اس لیے قربانی کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہے۔ اب تیسری حدیث میں قربانی کا جانور کیسا ہو اس موضوع پر بھی بات کر لیتے ہیں، اور حدیث بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اسی طرح 8-10 ویڈیو میری آپ تک پہنچیں گی قربانی کے جانور اور اس موضوع پر۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانیوں میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں۔ نمبر 1، وہ جانور جو کانا ہو، اس کا کانا پن واضح ہو، مطلب اندھا ہو اور یہ واضح ہو کہ یہ دیکھ نہیں سکتا، اس جانور کی آپ قربانی نہیں کر سکتے، وہ ضائع جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، جلد کی بیماری ہوگی، کسی قسم کی بھی جانور میں بیماری ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری بات جو فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایک پاؤں یا دونوں پاؤں یا ایک پاؤں سے لنگڑا ہو، اس کا بھی جائز نہیں قربانی۔ چوتھی جو بات، اور انتہائی دبلا اور کمزور جانور، یہ جو بہت کمزور جانور ہوتے ہیں جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، مطلب کہ بہت ہی کمزور ہو، وہ خود چلنے کے قابل بھی نہ ہو اور چل بھی رہا ہو تو بڑی مشکل سے، ایسے جانور کا بھی قربانی جائز نہیں۔ اس میں اور بھی مسائل ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ یہ 3 ایک آیت میں نے آپ کو سنائی، 2 حدیث، ان پر عمل کریں گے اور اپنی قربانی کو زیادہ اچھا اور بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو آپ نے آگے اپنے دوستوں وغیرہ سے شیئر کرنا ہے تاکہ انہیں بھی پتہ چل سکے، ہمیں بھی پتہ چل سکے سب کو کہ قربانی کے کیا مسائل ہیں۔
تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔